السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، موضوعات قرآن کے سلسلے کا 6واں نمبر یعنی چھٹے پارہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ دوستوں، موضوعات قرآن کے اس چھٹے پارے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ نساء کا آخری حصہ اور دوسرے حصے میں سورۃ مائدہ کی ابتدائی حصہ بیان کیا گیا۔ سورۃ نساء کا جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ پاک نے 8 باتیں یا 8 موضوع جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ برائی کی تشہیر، دوسرے نمبر پہ تمام انبیاء سابقین پر ایمان لے کے آنا، تیسرے نمبر پہ یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات کے بارے میں بات چیت ہوئی، چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے بیان کیے، پانچویں نمبر پہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے جو ہیں ان کے بارے میں بیان کیے گئے، چھٹے نمبر پہ نصارہ کی مذمت کی گئی، ساتویں نمبر پہ تکبر کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، آٹھویں نمبر پہ کلالہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ دوستو، برائی کی تشہیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو یا کسی کی برائی جو ہے اس کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا، لیکن جو ظالم ہے، مظلوم، اس بندے کا ظلم جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کا ظلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انبیاء سابقین جو ہے ان کے اوپر ایمان لانا اللہ پاک نے ایمان کا جزو لازمی قرار دیا۔ سابق انبیاء کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بلا تفریق کے ان کو پر ایمان لانا، اور اگر ان کے اوپر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کو کفر کا درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ ان سابق انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفریق کرنے کی کوشش کرے یا کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا جو عذاب ہے وہ بھی تیار رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، جیسے کہ ہم پر آسمان سے تحریر کیوں نہیں نازل ہوتی، یا اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسی بے جا حرکتیں، باتیں اور سرکشی والے سوالات کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، بجلی کا عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی باب میں چلتے چلتے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا اور سود جو ہے اس کو حلال قرار دینے اور بہت سے حرام امور کو جائز قرار دینے کی ذکر کیا، جبکہ سود کی ممانعت ان کی کتابوں میں بھی تھی، جیسے کہ سابقہ کتب جو ہے آسمانی کتب، تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے بیان کرتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو کن کن تقاضوں کے اوپر پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پختہ علم والے اور ایماندار لوگ ان لوگوں کو قرار دیا ہے اور ان لوگوں کے اوپر انعامات کی بارش کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، ان کے لیے جزا رکھی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، جیسے پچھلے موضوع میں بات ہوئی کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو آسمانی صحیفے تھے ان کے اوپر بھی ایمان رکھے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کریں اور روز آخرت پر یقین رکھیں۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، ان کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اس کے بعد دوستو، اللہ پاک نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کہ ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں انبیاء مبعوث نہیں فرمائے جو ان کو خوشخبری سنائیں اور اللہ سے ڈرائیں، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کا آگے ذکر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اولاد یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام
ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام و دیگر انبیاء کا ذکر مذکور ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ ان لوگوں کی طرف پہنچا دے، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے کہ آپ نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ یہ ماننا یا نہ ماننا اس کا آپ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک انصار کی مذمت کرتے ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے عمل ہو گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سے عقائد ہیں عیسائیت میں۔ تو اللہ پاک اس میں فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ سب اللہ کا ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اللہ کے سامنے عاجز ہیں، تکبر کرنے والے۔ پھر اللہ پاک آگے اسی سورۃ النساء کی آخری آیات میں تکبر کرنے والوں لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں کو جو ہے اللہ عاجزی پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں، یہ رستے روکتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، یا تکبر کرنے والوں کو جو ہے اللہ پاک ایمان لانے والے، نیک کرنے والے جو ہے وہ تکبر لانے والوں سے بچنے کی حکم دیتا ہے، اس کے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا جو ہے تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے منسوب ہے، بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے منسوب ہے۔ تکبر کرنے والا جو ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کلالہ کا بیان ہے کہ سورۃ النساء کے آخری حصے میں کلالہ یعنی ایسا آدمی جس کا نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی، ماں باپ اولاد نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے، یہ سارے کے سارے کے احکامات جو ہیں سورۃ النساء میں موجود ہیں۔ اس کے بعد دوستو سورۃ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 7 باتیں بیان کی ہیں۔ واوفو بالعقود، حرام چیزیں، ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی میں بڑھ جانا اور گناہ سے رکنا، طہارت وغیرہ کا بیان، قصہ حابیل اور قابیل کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نصارہ کی طرف سے سرکشیاں ہوئی ان کے بارے میں تسلی دی گئی، اہل کتاب کی گمراہی۔ اللہ تعالیٰ اس باب میں واوفو بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہوا ہے یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ حرام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اس باب میں حرام چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی، جو تمام بنے نوع انسان پر مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، مردار اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ اوپر ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے نیکی اور بلائی میں تعاون کا حکم، گناہ اور دشمنی کے کاموں سے ایک دوسرے سے تعاون کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ طہارت ہے، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے مسائل، عدل و انصاف کا حکم، دشمنوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ 5ویں حصے میں قصہ حابیل و قابیل ہے کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے، اس لیے حسد سے بچنے کے لیے اور چوری وغیرہ کے احکامات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نصارہ کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ اہل کتاب کی گمراہی، آخری جو حصہ ہے، 7واں جو موضوع ہے، اہل کتاب کی گمراہی کا سبب یہ بیان کیا کہ ان کے معاشرے میں گناہ ہوتے رہے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ یہ ہر حال میں امت محمدی کا ایک خاصہ رہے گا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو خیر الامہ یعنی بہترین امت قرار دیا۔ دوستو یہ تھا 6ویں پارے کا موضوع، امید ہے کہ